الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمود المقام عند الإسلام وقفا والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذرا ذوق شوق دے نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا مقین قلوب المؤمنین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ نے لکھا ہے رسول. میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عظیم میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، ماہ شوال المکرم دا پہلا جمعۃ المبارک
4 شوال المکرم دا اور اج دا میرا عنوان جس تے جناب دے نال گفتگو کرانگا وہ ہے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مینوں صحیح حق سچ بولن دی پھر تانوں اور مینوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد اس عظیم رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر عجز و نیاز دے نال دعا ہے کہ مولا سونا اپنے محبوب دا صدقہ میری اکھ نگاہ زبان دل نو ہر شر تو ہر فتنے تو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ مالک الملک نے 1,24,000 کم و بیش نبی رسول دنیا تے بھیجے اور انہاں دا مقصد صرف اور صرف یہ سی تاکہ اے قوم اے اللہ دے بندے بندیاں بجائے جہنم دے جان دے جنت دے وچ جان والے بن جان۔ لیکن جنہیں بھی نبی اور رسول بھیجے وہ ساریاں دی شان اور فضیلت مرتبہ ایک جہا نہیں سی، کسے دا بہت زیادہ، کسے دا اس تو بھی زیادہ، کسے دا اس تو بھی زیادہ، یعنی شان اور مرتبہ ایک جہا نہیں سی، جو کہ مولا سونا پاک قرآن دے اندر 3 پارے دے اندر فرماندا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اسی رسولوں نو ایک دوسرے رسول تے فضیلت عطا فرمائی، ایک تو دوسرے رسول تے فضیلت عطا فرمائی، مرتبہ بلند کیتا۔ تو تواڈے اور میرے محبوب مدنی کائنات سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو آخر دے اندر تشریف لے کے آئے اور اللہ پاک نے مرتبے دے لحاظ دے نال، عظمت شان دے لحاظ دے نال، ہر لحاظ دے نال آپ دی شان اور مرتبہ سب تو بلند اور بالا بنا کے تے آپ نو دنیا تے مبعوث فرمایا۔ سارے نبیاں دا سردار، سارے نبیاں دا نہیں بلکہ تمام کائنات دا سردار، اور تمام رسولاں دا سردار، تمام نبیاں دا سردار، تمام قوماں دا سردار، حتیٰ کہ فرما دیتا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام انسانیت واسطے اللہ مالک الملک نے اپنے محبوب مدنی دو جہانوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ صرف مسلمانوں واسطے نہیں، تمام انسانیت واسطے اور تمام چرند پرند واسطے، ہر ذی شعور جس دے اندر اللہ پاک نے جان جس نو عطا فرمائی ہے، ہر چیز واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سمجھ آ رہی ہے بزرگا گل؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہیں نبی اور رسول آئے، رسول خاص کر وہ معجزے تو بغیر نہیں آئے۔ کہدے تو بغیر؟ نال نال بولتے جاؤ تاکہ تہاڈی توجہ بھی ادھر رہے تو مینوں بھی پتہ چلے کہ تہاڈی توجہ
ادھر ہے اور سنتے پے جی۔ تمام نبی اور رسول جننے بھی آئے وہ کی لے کے آئے؟ معجزہ لے کے آئے۔ بغیر معجزے تو کوئی رسول نہیں آیا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جڑے سن آپ بھی معجزہ لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی معجزہ لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی معجزہ لے کے آئے، یوسف علیہ السلام بھی معجزہ لے کے آئے، پیارے ادریس علیہ السلام بھی معجزہ لے کے آئے، حضرت موسیٰ بھی معجزہ لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی معجزہ لے کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1,24,000 کم و بیش نبی رسول سارے دے سارے معجزہ لے کے آئے اور تواڈے اور میرے محبوب مدنی کائنات اللہ دا خود معجزہ بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محبوب دی ہر بات، اٹھنا بہنا چلنا پھرنا، یہ سب معجزہ سی۔ مدنی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ، پیدا ہونا بھی ایک معجزہ سی۔ اما آمنہ دے کولوں جڑیاں دائیاں سن وہ فرماندیاں نے کہ جدو اسی ویکھیا کہ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے، ماں دے پیٹ مبارک دے وچوں باہر تشریف لے کے آئے نے، کھبا ہاتھ تھلے رکھیا ہے اور سجے ہاتھ دی شہادت دی انگلی اس طرح کر کے زبان دے وچوں کچھ پڑھ رہے نے۔ مورخین محدثین لکھ دینے کہ وہ پڑھ رہے سن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا ہون تو بعد بچہ جڑا ہے وہ روندا ہے، کی کردا ہے؟ اور بولو بابا، روندا ہے۔ لیکن ساڈے محبوب مدنی کائنات جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے، کھبا ہاتھ تھلے رکھ کے سجے ہاتھ دی شہادت دی انگلی اتتے کر کے تے آپ پڑھ رہے نے اشہد اللہ الہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ دی حمد اور تعریف کر رہے نے اور فرما رہے نے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ آسمان تے نہ زمین تے، اور میں تیرا نبی اور رسول ہوں۔ اے محبوب مدنی کائنات دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی معجزہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ گھڑیاں دے کچھ منٹاں دے نے اور اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس نو معجزہ آکھدے نے۔ معجزہ آکھدے نے کہ جڑی چیز بندے دے ذہن دے اندر نہ بیٹھ رہی ہوئے کہ یار کیویں ہو سکتا ہے۔ مثال دے طور تے چھت جڑی ہے وہ ساری اڈ جاوے، ساڈے بیٹھے ویکھدیاں اڈ جاوے، ہیں جی۔ بجلی نہ ہوئے تو بجلی تو بغیر ہی پکھا چلن لگ پوے، ہیں جی۔ یا ہور کوئی ایسا کام جڑا بندے دے ذہن دے اندر جڑا عجیب ہوئے، اس نو معجزہ اور کرامت آکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان من، میرے مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدا ہونا بھی معجزہ سی، میرے محبوب دا پیدا ہونا بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی کائنات دا بچپن مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دی جوانی بھی معجزہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بار بار عرش تے جانا بھی معجزہ، میرے محبوب دا عرش تو واپس فرش تے آنا بھی معجزہ، میرے محبوب دا مکے دے اندر رہنا بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مکے تو مدینے دے اندر تشریف لے جانا بھی معجزہ۔
اللہ اکبر کبیرہ، میرے سونے محبوب دے وال مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دی زبان مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دے کن مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دیاں اکھ مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دا سینہ مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دے ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم بھی معجزہ، میرے محبوب دا بول و برار بھی معجزہ، میرے محبوب دے پاؤں مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دا پسینہ مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دا سارا جسم مبارک معجزہ، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چن نوں اپنے قدماں دے اُتے لے کے آنا بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سورج نوں واپس کرنا بھی معجزہ، میرے محبوب دی تھوک مبارک لعاب دہن بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی کائنات دی سونی آواز شریف بھی معجزہ، میرے محبوب تے پتھراں دا سلام کرنا بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں درختاں دا آ کے چل کے آ کے سلام کرنا بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چند پرند دیاں جانوراں دیاں بولیاں سننا اور انہاں دیاں فریاداں سننا بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کھارے کھوہ کوڑے کھوہاں دے اندر لعاب دہن سٹ کے انہاں کھوہاں نوں مٹھا کرنا بھی معجزہ، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کھڑا ہونا بھی معجزہ، آپ سرکار دا بیٹھنا بھی معجزہ، آپ دا سونا بھی معجزہ، سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا تے رہنا بھی معجزہ، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ آپ سرکار دی پوری زندگی معجزہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، مولا سونا فرماندا وے تواڈے ول اسی روشن اپنا نور بنا کے بھیجیا، کس نو؟ دو جگ دے سردار محمد الرسول اللہ نو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا ہن ویکھیے کہ کی معجزے سن میرے محبوب مدنی کائنات دے۔ ویسے تے آپ دی ساری زندگی معجزہ، آپ دے معجزے گنیے تے کئی مہینے کئی سال لگ جان گے، لیکن آپ دے معجزات ختم آن وچ نہیں آندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ غزوہ خیبر تو واپسی تے ایک اصفہا نام دا مقام سی۔ کیڑا مقام سی؟ اصفہا نام دا مقام۔ مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے۔ آپ سرکار سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی گود مبارک دے اندر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کرن لگ پے، آرام فرمان لگ گئے، سو گئے، آرام کرن لگ پے۔ ہن عصر دی نماز دا وقت ہو گیا۔ کس نماز دا؟ عصر دی نماز دا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے نے کہ اگر میں محبوب مدنی کائنات نو جگانا تے آپ دے آرام دے اندر خلل آندا ہے، اگر نہیں جگاندا عصر دی نماز دا وقت گزرا جا رہا ہے، کشمکش دے اندر نے کہ کی کرا ہونا، سوچ بچار دے اندر نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزردا جا رہا وے، وقت گزردا جا رہا وے۔ آپ اس سوچ دے اندر نے حتیٰ کہ خاموش رہے۔
قرآن پاک دی او آیات مبارکہ جس دے اندر مولا سونا فرماندا وے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ۔ مولا سونا فرماندا وے میرے محبوب دی اطاعت میری اطاعت وے، میرے محبوب دی گل من لونا میری بندگی وے۔ اے گل سوچ کے اے آیات مبارکہ دا مفہوم سوچ کے مولا علی مشکل کشا خاموش ہو گئے کہ نا سونے محبوب نو نہیں جگاواں گا۔ آخر غروب آفتاب دا وقت قریب ہویا، سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے نے اور فرماتے نے فقال رسول اللہ اصلیت یا علی، اے علی تسی عصر دی نماز ادا کر لیجئے کہ کوئی نہیں۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تہاڈا سر مبارک میری جھولی دے اندر سی، اگر میں جگاندا ساں تے جناب دے آرام دے اندر خلل آندا سی۔ سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا فرماندے نے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرماندے نے اور فرماندے نے اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک ہارود علیہ الشمس۔ یا اللہ یا مالک الملک، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول دی اطاعت دے اندر سی، نماز اثر اس دی قضا ہو رہی، یا اللہ سورج نو واپس موڑ دے تاکہ میرا علی اپنی نماز وقت تے ادا کر سکے۔ سورج واپس ہویا اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جڑی ہے وقت تے ادا فرمائی۔ اس نو کی آخدے نے معجزات رسول اللہ۔ جدوں اپنے محبوب دی واری آوے نا تے رب سونا ہر چیز ہیٹھا ہوتا کر دیندا ہے، صرف لب رسول اللہ دے وچ جو بات نکلدی ہے اس نو پورا فرماندا ہے، اس بات نو رہن نہیں دیندا۔ جو آپ فرما دیون تے آپ جو فرماندے نے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، آپ سرکار جو فرماندے نے وہ اللہ دے حکم تو بغیر نہیں بول دے، زبان مبارک اپنی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہلا دے، اللہ دا حکم ہوندا تے آپ سرکار بول دے نے۔ تو پتہ چلیا کہ رب دی بھی اے منشا سی اور سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے منشا سی۔ تو آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت مولا علی مشکل کشا نے وقت تے اثر دی نماز ادا فرمائی، سورج نو واپس کر دیتا گیا۔ حجت اللہ علی العالمین دے اندر اے حدیث پاک واضح طور تے موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے او دے حکم تھی سورج مڑ دائے، او دے حکم تھی سورج مڑ دائے، چن ٹوٹے ٹوٹے ہو کے جڑ دائے، او دا حکم ہوئے تے پتھرانو بولن دا شور آ جاندا اے۔ او سونے محبوب دا حکم ہوئے تے اللہ پاک پتھرانو ہی بلا دیندا وے، پتھر بھی بولن لگ پیندے نے۔ آؤ ذرا سنو، حضرت قتادہ صحابی رسول نے جنگ احد دے اندر شریک نے دشمن نے کافر نے تیر ماریا وے، اکھ دے اتے لگیا وے، اکھ دا ڈیلا پار آ گیا وے، اکھ دا ڈیلا
اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے، ہاتھ تے رکھیا ہے، سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے فرماؤن لگے کہ کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دیواریں آ گئے، سن غماں دیا محرماں تیرے دیواریں آ گئے، سن غماں دیا محرماں درداں دے مارے آ گئے۔ عرض کردہ ہے صحابی رسول ڈیلا ہاتھ دے اتے وے، اکھ دا ڈیلا ہاتھ دے اتے رکھیا ہے، عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اس نوں واپس لگا دیو، یا رسول اللہ اس دا کچھ فرماؤ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ڈیلا اپنے ہاتھ مبارک دے نال اس دی اکھ دے اتے اس جگہ تے رکھ دیندے نے جتھے پہلے موجود سی، اور اپنا لعاب دہن لگا دیندے نے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے کہ جدوں اکھ رکھ دیتی گئی، ڈیلا رکھ دیتا گیا، بالکل مینوں اس دے وچوں صاف نظر آندا رہا، حتیٰ کہ ساری زندگی گزر گئی، دوسری اکھ دی نظر کمزور ہوئی، لیکن جیڑی سونے محبوب نے او ڈیلا رکھیا سی اس دے وچوں کدے بھی نظر کمزور نہیں ہوئی، کدے بھی نظر کمزور نہیں ہوئی بلکہ تیز ہوندی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدارج النبوہ کتاب مدارج النبوہ دے اندر اے واقعہ آیا، خصائص الکبریٰ شریف دے اندر اے واقعہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جو کم فرما دیندے سن، اکھ رکھ دیتی لیکن ساری زندگی درد نہیں ہویا۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے آپ سرکار دوں بعد میں کنا ہی عرصہ زندہ رہا لیکن کدے نہ اس اکھ دے وچوں پانی آیا نہ کدے درد ہویا۔ دوسری اکھ دے اندر درد ہو جاندہ سی لیکن اس اکھ دے وچوں کدے بھی درد نہیں ہویا۔ تو دوستو پتہ چلیا کہ کیڑے عظیم رسول دے تسی اور میں امتی ہاں، کیڑے عظیم رسول نبی دے تسی اور میں امتی ہاں، تے کم ساڈے تک لو کہ ساڈے کم کے جے نے، کردار ساڈا کے جے وے۔ ادھر ایڈی شان اور عظمت والا رسول نبی جو لعاب دہن لگاوے، لعاب دہن لگاوے اکھ دے اتے تے اکھ دی نظر تیز ہو جاوے، اکھ دا زخم ٹھیک ہو جاوے، کوڑے خوہ دے وچ اپنا لعاب دہن سٹے تے خوہ جڑا ہے وہ شہد طرح میٹھا ہو جاوے۔ ادھر اسی امتاں کہ نبی دی نہیں مننی، ڈاکٹر دی من لینی، حکیم دی من لینی۔ ڈاکٹر آکھے نا کہ دو دے روٹی نہیں کھانی، اسی آکھنا ٹھیک ہے نہیں کھاندے، کھانا کی ہے ڈاکٹر صاحب، کھانا کی ہے؟ ڈاکٹر آکھدا ہے کہ زہر کھانا ہے، جڑیاں گولیاں تینوں دے رہا نا میں اے 3 ٹائم کھانیاں نہیں، اتوں پانی پی لینا ہی، اے 3 ٹائم زہر کھانا ہی۔ اسی آکھنا جی آمین بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس دو جگ دا حکیم جیڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دی وجہ تو اللہ پاک نے اس کائنات نو بنایا، جس دی اطاعت دے اندر اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ میری اطاعت دے اندر امت دی خیر رکھی، اس دی بات اسی نہیں مننی۔ ایک ڈاکٹر دی ایک حکیم دی من لینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے ساڈے اندر خامیاں نے جنہ دی وجہ تو برکتاں رحمتاں اٹھ گئی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ دوستو، میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار تے پتھر بھی سلام اور درود پڑھ دے سن۔ میرے محبوب دی ذات تے صرف انسان نہیں، جانور نہیں، فرشتے نہیں، خود رب نہیں، مسلمان نہیں، حتیٰ کہ پتھر اور درخت
بے جان نے، لیکن پھر بھی میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود اور سلام پڑھ دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرماندے نے ان بمکۃ لحجۃ کان بمسلمۃ وعلی لیانی بوست انی لعارف اذا مرضت علی۔ آپ سرکار فرماندے نے خصائص الکبریٰ دے اندر حدیث پاک موجود، آپ فرماندے نے میں جاننا وا اس پتھر نو جڑا پتھر میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف دے وچ جدو گزردے سن، اس پہاڑ نو اس پتھر نو جدو آپ سرکار گزردے سن تو او میرے محبوب تے درود اور سلام پڑھدا سی اور عرض کردا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ فرماندے نے صحابی رسول کہ میں خود سنیا ہے کہ محبوب مدنی کائنات دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے جان پتھر جڑا ہے وہ بھی درود اور سلام پڑھدا ہے۔ ان عظیم ان شہنشاہ محبوب مدنی کائنات جنہوں اللہ پاک نے تواڈا اور میرا شفیع المذنبین بنا کے بھیجیا، جے اسی ہن نہ قدر کریے تے اے دے ساڈی بدبختی ہے۔ اس لجپال نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سانو بخشاون واسطے، انہیں کوئی بھی کسر نہیں چھڈی۔ ہر خوشی ہر غمی دے وقت دے اندر اپنی امت نو نہیں بھلے کسے بھی مقام تے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا تیسرا معجزہ، مشہور معجزہ، ابو جال مٹھ دے اندر کنکریاں لے کے، پتھر لے کے، روڑے لے کے آخدا ہے کہ اج ویکھ لینا وا کہ کیڈا ہے کہ سچا اللہ دا رسول وے، کیڈا ہے کہ سچا نبی وے، اج ویکھ لینا وا۔ عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی سچے رسول جے تے دسو میری مٹھی دے اندر کی وے، میری مٹھ دے اندر کی وے۔ سونے محبوب دو جگ دے سردار فرمان لگے اے ابو جال میں دساں یا جے تیرے ہاتھ دے اندر جو چیز وے وہ خود بول کے دسے، وہ چیز خود بول کے دسے۔ وہ آخدا ہے کہ اے تے ہور ہی کمال ہو جائے گا جے اگر وہ ہاتھ والی چیز بول پوے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جو ہی اشارہ فرمایا او کنکریاں بولن لگ پئیاں اور پڑھن لگ پئیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دی وعدہ اولا شریک دی جدو گواہی پیش کی تھی، اونا کنکریاں نے ابو جال نے سٹ دیتیاں ایک ہی عرض کرن لگا، کی آکھن لگا کہ اے محمد اگے مینوں شک سی اج پک ہو گیا ہے کہ تو پکا جادوگر میں، تو کی ہے پکا جادوگر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو معجزات ویکھدے سن نا کافر پہلے مندے نہیں سن تے جدو سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وکھا دینے معجزات، معجزہ وکھا دینا، پھر آکھنا کہ نہیں تو تے جادوگر ہے۔ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جادوگر آکھ دے بنا تو عزیزان من
کوئی کسر نہیں چھوڑی سی سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات وکھاون دے اندر، لیکن پھر بھی بدقسمتی سی، بدبختی سی اونا لوگاں دی جڑے سونے محبوب مدنی کائنات نو ویکھ کے بھی، آپ دی رسالت نو سن کے بھی، معجزات ویکھ کے بھی پھر بھی کلمہ نہیں پڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا ہن چوتھا معجزہ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنو۔ ایک دفعہ مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف فرمانے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرمانے، ایک کافرہ عورت، مشرکہ عورت جس دے کولوں 2 مہینہ دا بچہ وے، 2 مہینہ دا بچہ اس نے کچھڑ دے اندر اٹھایا ہوئے، اٹھا کے گزریے کولوں گزریے سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے۔ وہ 2 مہینہ دا بچہ جڑا رون تو سوا کوئی ہور گل نہیں کردا سی، او بلند آواز دے نال بولن لگ پیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ و یا اکرم خلق اللہ۔ وہ جدو بچہ بولیا نا، وہ ماں جڑی سی کافرہ عورت حیران پریشان کہ اے کی ہو گیا، اج تک میں نے ویکھیا کہ 2 مہینہ دا بال بولدا ہوئے، یہ 2 مہینہ دا بچہ بولن لگ پہ ہے۔ ماں جڑی سی کافرہ عورت، انہیں فوراً بچے دے نال گل کیتی اور بچے نو آکھن لگی کہ اے بچڑے، اے میرے بیٹے، اے کی ہویا کہ تو بولن لگ پیا میں، اے گلاں کرن لگ پیا میں؟ وہ بچہ آکھدا ہے، بچہ بول پیا، بچہ بول کے کہن لگا، بے شک مینوں اس رب نے بلایا ہے جڑا محمد دا بھی، تیرا بھی اور میرا بھی، اور جو مینوں پیدا کرن والا ہے اور ساری کائنات نو پیدا کرن والا رب وے، میں اس دے رسول دی تصدیق کر رہا ہاں۔ اے جڑا سامنے بیٹھے نے، اے محمد الرسول اللہ، پکے اور سچے اللہ دے رسول نے۔ آپ نے، آپ دے اس بچے نے اے بات کی تھی، اے بات کی تھی، اے گل کی تھی، تے ماں جڑی سی اس دیاں ہور اکھاں کھل گئیاں۔ بچے نو سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے رکھ دیتا اور کلمہ پڑھیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اے اللہ دے رسول، میں کفر نو چھڑ کے اسلام دے اندر داخل ہونی اور تانوں پکا سچا رسول مننی وا۔ کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 مہینہ دا بچہ جڑا ہے وہ بول کے سونے محبوب دی گواہی دے رہے ہے، اور ماں جڑی کافرہ سی اس بچے دے صدقے دے نال اللہ پاک نے ماں نو ایمان دی دولت نصیب فرما دیتی، اور اس دا نام سی، ماں نے کافر عورت نے رکھے ہویا سی عبد عزا۔ عبد عزا اس دا نام سی۔ مثنوی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے کہ نام اس دا سی عبد عزا، عبد العزا، اور بتاں دے نام وہ اپنا انہاں رکھے ہوئے سن، تو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دا نام رکھیا بدلا کے عبد العزیز، یعنی اس عزیز دا بندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او ان بولیاں نو بلا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑا جان دائے، او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تواڈا اور میرا محبوب عظیم محبوب ہے، عظیم رسول ہے، جس دی کوئی مثال اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دے اندر نہیں بنائی۔ سب تو بے مثال محبوب بھیجیا تواڈے اور میرے درمیان، اور جیڑا پاک قرآن بھیجیا وہ بھی سب تو عظیم کتاب، لا ریب کتاب، جس دے اندر شک دی گنجائش نہیں۔
محبوب بھی عظیم بھیجیا، قرآن بھی عظیم بھیجیا، ہر چیز عظیم بھیج کے حکم فرمایا کہ اے اللہ دے بندیو کامیاب ہونا چاہتے جے تے اس قرآن دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو اور میرے محبوب دی اطاعت کر لو، دنیا اور آخرت دے اندر میں کامیابیاں عطا فرما دیاں گا۔ تو دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جنہ لوگوں نے سونے محبوب دی اطاعت کیتی، قرآن دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا، اللہ پاک نے انہاں دی دنیا اور آخرت نو کامیاب فرما دیتا۔ تے جنہ دین اسلام دا تمسخر اڑایا، دین اسلام دا مذاق بنایا، اس تے نہ چلے نہ عمل کیتا، اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں جہاناں دے اندر انہاں دا ستیہ ناس فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت جی آخری واقعہ سماعت فرماؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا ابو طالب نال سن ملک شام دے اندر آپ سرکار حالی تک نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، بچے نے تھوڑی عمر وے اعلان نہیں فرمایا، کی ویکھتے نے ایک راہب سردار، راہب عیسائی راہب، انہاں دا وڈا عالم دین، عیسائیاں دا عالم دین، وہ اگے جھک کے سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کردہ وے، سلام پیش کردہ وے اور پوچھدا وے کہ اے بچہ کون وے، اے بچہ کتھوں آیا ہے؟ نال دے قافلے والے دسدے نے کہ اے عبد المطلب دا پوترا، حضرت عبداللہ دا بیٹا اور ابو طالب دا بھتیجا وے، اس دا نام محمد الرسول اللہ وے۔ وہ آخدا ہے کہ اے سچا اور پکا رسول وے، جو اللہ پاک نے نبی اور رسول سچا بھیجنا سی او اے ہوئی رسول وے۔ لوگ آخدے نے کہ اے کس طرح ہو سکتا ہے، اے کیویں ہو سکتا وے؟ وہ عیسائی راہب آخدا ہے میں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا وے کہ جدوں اے فلاں اے جڑا سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ دے کولوں چل کے آ رہا سی، پہاڑ اس تے درود اور سلامتی دیاں دعاواں کر رہا سی، اور نال نال جڑے درخت نے اس نو سجدہ کر رہے سن، اس تے درود اور سلام پڑھ رہے سن۔ تے اے ساریاں صفتاں صرف ایک نبی اور رسول دے اندر ہی ہو سکدیاں نے، عام بندے دے اندر نہیں ہو سکدیاں، عام بندے دے اندر نہیں ہو سکدیاں، لہذا یہ سچا اور پکا رسول ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وقال ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ رحمت للعالمین۔ عیسائی راہب آکھن لگا کہ اے اوہی رسول وے جس نو اللہ پاک نے تمام جہاناں واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا وے، تمام جہاناں واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا وے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، مکے والے قریش جڑے سن وہ بھی ٹاپ کلاس دے سن، انہاں بھی کوئی کسر نہیں چھڈی، انہاں کہا جی یہ تو جادوگر، جا کے نشانیاں ساریاں دسیاں، ساریاں باتاں دسیاں، لیکن وہ ایمان لے کے نہ آئے۔ ایک آخری واقعہ آپ دے معجزہ جناب دی خدمت اندر پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ایک عربی آیا جڑا حالی تک مسلمان نہیں ہویا سی، لیکن دو جگ دے سردار دیاں نبوت دی اور رسالت دیاں دھماں سن چکیا سی، کشمکش دے اندر سی، شک دے اندر سی کہ پتہ نہیں رسول ہے بھی کہ نہیں۔ پھر جدوں اس نے اپنیاں سابقہ کتاباں دے اندر تورات انجیل دے اندر پڑھیا کہ جو نبی اور رسول ہوندا وے، جن و انس، شجر حجر،
چند سورج درخت پہاڑ ہر چیز اس دی اطاعت کر دیوے ایہو ہی سوچ لے کے او عربی سونے محبوب مدنی کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اور عرض کرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اللہ دے سچے رسول جے تے کوئی معجزہ وکھاؤ۔ آپ سرکار نے فرمایا کی معجزہ ویکھنا ہی کی معجزہ ویکھنا ہی دس۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ او گل وکھاؤ او واقعہ وکھاؤ جس نے میری عقل تسلیم نہ کرے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کر او سامنے ایک قلعے دے پند تے او درخت کھڑائی اس درخت نو جا کے میرا پیغام پوچھا کہ تینوں دو جگ دا سردار اپنے کولوں بلا رہا وے، میرا سلام دیویں اور سلام دے کے میرا پیغام دے کے دو جگ دا سردار محمد الرسول اللہ تینوں بلا رہا وے۔ او کافر عربی جا کے اس درخت نو آکھدا وے کہ تیرے تے محمد الرسول اللہ دا سلام ہوئے اور محمد تینوں اپنے کولوں بلا رہا وے۔ وہ کافر آکھدا ہے صحابہ کرام راوی حدیث فرماندے نے کہ او کافر مسلمان ہو گیا سی، بعد دے اندر وہ آکھدا وے کہ جوں ہی میں پیغام دیتا مدنی کائنات دا درخت نے ایک سیکنڈ بھی نہیں رکیا، بالکل پہلے اگے دی طرف بڑھیا پھر پیچھے دی طرف بڑھیا پھر کھبے دی طرف پھر سجے دی طرف اگے پیچھے ہو کے ساریاں جڑاں پٹ کے چلن لگ پیا جس طرح بندہ چلتا ہے۔ جا کے سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر جا کے سجدہ ریز ہویا اور سلام دا جواب پیش کیتا۔ او عربی جڑا سی کافر اکھاں پٹ کے ویکھی جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی ہو گیا واقعی کہ سچا رسول ہے سچا نبی ہے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماؤن لگے ہاں بھئی عربی دس یقین ہویا وے او سکتے دے اندر وے کہ ایک میں ہو گیا، کہہ رہا سی کہ او معجزات وکھاؤ او بات کر کے وکھاؤ جس نو ویکھن نال میری عقل دنگ رہ جاوے۔ ہن اس نو سکتا ہو گیا سی کہ ایک میں ہو گیا، ساری زندگی دے اندر میں کدے درخت نو چلدیاں نہیں ویکھیا۔ درخت نے باقاعدہ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گلاں کیتیاں باتاں کیتیاں سلام پیش کیتا اور فرمایا یا رسول اللہ کوئی ہور حکم ہوئے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جا اپنی جگہ تے اوتھے جا تے دوبارہ پھر لگ جا۔ پھر وہ درخت چلدا جا رہا ہے چلدا جا رہا ہے جا کے اسے کھڈے دے اندر بالکل اسی طرح جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اے جدو سارا معاملہ اس کافر عربی نے ویکھیا تے زبان دے وچوں بلا روکا ہی پڑھن لگ پیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پڑھیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے دوستو اے معجزات رسول اللہ لکھاں نہیں کروڑاں دے حساب نال معجزات نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ بندہ پڑھدا جاوے تے بندے دی روح ٹھردی جاوے اور کافر جڑا مشرک ہے وہ سڑدا بڑھدا جاوے، مومن مسلمان دا ہاں اور دل ٹھردا جاوے۔ لیکن کی گل بیان کریے اج اسی سنن دا شوق بھی ساڈے دے اندر ختم ہو گیا، اللہ دا خوف بھی ختم ہو گیا، جنت دی طلب بھی ختم ہو گئی، دوزخ دا ڈر بھی ختم ہو گیا، اللہ دی محبت بھی ختم ہو گئی، اور سب تو بڑی بات کہ دنیا دا علم آیا دین دے علم تو دور ہو گئے اور پھر عمل جڑا ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ تو اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اس سچے اور سچے رسول مدنی کائنات دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح معنی دے اندر اطاعت کرن دی، آپ دی ذات گرامی تے آپ دے دین تے مر مٹن دی تمام مسلمانوں نو توفیق عطا فرمائے۔ آکھو آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتا عطا فرما۔